اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوا کہ جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے خالص کر دیا اور اس کے قلب کو صحیح اور سالم بنا دیا، یعنی جس کے دل کو ایسا صاف اور ایمان و یقین نصیب فرمایا جس میں شک یا نفاق کی کوئی آمیزش اور کوئی گنجائش نہیں، اور حسد و کینہ جیسے باطنی امراض سے بھی اس کے دل کو پاک کر کے سلیم بنایا، اور اس کی زبان کو سچائی اور اس کے نفس کو اطمینان عطا فرمایا، یعنی اس کے نفس کو ایسا کر دیا کہ اللہ کی یاد سے اور اس کی مزیات سے اس کو چین اور اطمینان ملتا ہے، اور اس کی طبیعت کو سیدھا اور درست کر دیا کہ وہ برائی کی طرف نہیں چلتی، اور اس کے کان کو سننے والا اور آنکھ کو دیکھنے والا بنا دیا کہ وہ حق باتوں کو اور اللہ کی نشانیوں کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہیں۔ پس کان تو مثل کیف کے ہیں کہ باتیں اس کے راستے سے دل میں اس طرح جاتی ہیں جس طرح بوتل یا شیشی میں کوئی چیز کیف کے ذریعے جاتی ہے، اور آنکھ پہنچانے والی اور ٹھہرانے والی ہے ان چیزوں کو جو وہ قلب کو سونپتی ہیں، اور بامراد اور کامیاب ہوا وہ شخص جس کے دل کو بنا دیا اللہ نے یاد رکھنے والا۔ دل جو کہ انسانی اوضاع میں گویا بادشاہ اور فرمانرواں کی حیثیت رکھتا ہے، اس میں جو بھی چیزیں پہنچتی ہیں اور اس کو متاثر کرتی ہیں وہ عموماً کان اور آنکھ ہی کے ذریعے پہنچتی ہیں۔ اس کے لیے انسان کی فلاح و سعادت اس پر موقوف ہے کہ اللہ اس کے کان کو شنوا اور اس کی آنکھوں کو بینا بنا دے، اور سب سے آخر میں فرمایا کہ فلاح یاب اور بامراد ہوا وہ انسان کہ جس کے دل کو اللہ نے یاد رکھنے والا بنا دیا۔ مطلب یہ کہ فلاح و سعادت تک پہنچانے والی جو بھی باتیں کان یا آنکھ کے ذریعے دل میں پہنچیں ان سے بھی منزل سعادت تک جب ہی پہنچا جا سکتا ہے جبکہ دل ان کو محفوظ رکھے اور ان سے برابر کام لیتا رہے۔ اس لیے انسان کی سعادت اور خوش بختی کی آخری اور سب سے اہم شرط یہ ہے کہ قلب اپنا فریضہ اور وظیفہ ٹھیک انجام دیتا رہے۔ قرآن مجید میں بھی جا بجا انسان کی ان تینوں قوتوں سماع، بصر اور قلب کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے گویا انسان کی ہدایت اور نجات کا دار و مدار انہی تینوں کی سلامتی اور راست روی پر ہے۔